السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان خیر و بھلائی سے بھرپور اعمال۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پر مسلسل خیر و بھلائی فرمائی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسی کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے۔ اس کا تخلیقی اعجاز تمہیں مخلوقات اور پرندوں میں نظر آئے گا، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کے نقش قدم پر چلنے والے کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آر اور حقیقت میں آپ کی سنت پر عمل کرنے والے تمام صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، خیر ہر اس چیز کا نام ہے جس سے انسان مستفید ہو، اور خیر صرف مالک الملک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دو، اے اللہ ساری کائنات کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرمائے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، یقیناً تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے حاصل ہونے والی خیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں توفیق نہ دے تو خیر کا عمل کر ہی نہیں سکتے۔ امور خیر سر انجام دینا انبیاء کرام کا فریضہ اور کامیاب لوگوں کی علامت ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا، وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کی کہ امور خیر سر انجام دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور ہماری عبادت کرنے والے تھے، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمیشہ ہوا کرتی تھی کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، یا اللہ میں تجھ سے امور خیر کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ رواہ ترمذی۔ خیر کے کاموں کی وجہ سے انفرادی اور معاشرتی زندگی کو دوام ملتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نیز خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مومن خیر کے کسی بھی کام کو معمولی نہیں سمجھتا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا یا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جو ذرے کے برابر بھی خیر کا عمل کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ ہم بطور امت اسلامیہ کسی بھی حالت میں ہوں پھر بھی امت خیر ہیں، جنہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ اعزاز نسلی یا جنسی تعصب نہیں ہے کہ کوئی اسے حاصل نہ کر سکے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، کنتم خیر امت الی آخری، تم امت خیر ہو جنہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، نیز تم اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ اور امت خیر ہونے کی علامت امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ ہے۔ اگر اس فریضہ کا بوریا بستر گول کر دیا جائے، اس کی تعلیم اور اس پر عمل کے لیے توجہ نہ دی جائے تو گمراہی پھیل جائے، جہالت عام ہو، اور ملک و عوام سب تباہ و برباد ہو جائیں۔ خیر و بھلائی مومن کے ساتھ ہر وقت اور ہر حالت میں رہتی ہے، بشرطے کہ مومن کا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کا معاملہ بہت خوشگوار ہے، اس کے تمام معاملات خیر کا باعث ہوتے ہیں، اور یہ اعزاز صرف مومن کے لیے ہے۔ چنانچہ اگر خوشی ملے تو مومن شکر کرتا ہے تو خوشی اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور تکلیف اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے۔ رواہ مسلم۔ مسلمان
قرآن سیکھنے اور سکھلانے سے بھی خیر و بھلائی حاصل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سکھائے اور سیکھے اور سکھلائے، رواہ بخاری۔ اس فرمان کی وجہ سے شوق پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے بیٹے بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، اپنے بچوں کی قرآن سے محبت پر تربیت کریں کہ وہ اس کے جاری رہنے والے چشمے سے پیاس بجھائیں، کیونکہ اس کتاب میں ہمہ قسم کی خیر ہے اور اس طرح وہ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی خوش و خرم رہیں گے۔ مسلمان شرعی علم حاصل کر کے اور اسے سمجھ کر بھی خیر و بھلائی حاصل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کا ارادہ فرما لے اسے دین کی فقاہت اور سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ خیر و بھلائی کے امور میں سے ایک حرمات الہیہ کا احترام ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو کوئی بھی حرمات الہیہ کا احترام کرے تو یہ اس کے لیے رب کے ہاں بہتر ہے۔ اور حرمات الہیہ حقوق اللہ اور حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کا نام ہے۔ حرمات الہیہ کی تعظیم میں یہ بھی ہے کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا مت سمجھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچاؤ کیونکہ یہ سب جمع ہو کر انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، رواہ احمد۔ طاقتور مومن میں بھی خیر و بھلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طاقتور مومن اللہ کے ہاں کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے، اگرچہ سب میں خیر و بھلائی ہے۔ خیر و بھلائی کا مظہر حسن اخلاق بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے خیر و بھلائی والا وہی ہے جو اچھے اخلاق کا مالک اور انتہائی نرم مزاج والا ہو، رواہ بیہقی۔ یعنی نرم خو اور اچھے مزاج والا شخص کہ کوئی بھی اس کے ساتھ رہے تو اجنبیت اور تکلیف محسوس نہ کرے۔ قرض وقت پر چکا دینا بھی خیر و بھلائی کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے مخصوص عمر کا اونٹ تھا، تو وہ آپ سے لینے کے لیے آیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کا حق دے دو۔ پھر صحابہ کرام نے مطلوبہ عمر کا اونٹ تلاش کیا تو نہیں ملا، لیکن اس سے بڑی عمر کا مل گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی دے دو، تو وہ شخص بڑا اونٹ ملنے پر کہنے لگا، آپ نے حق پورا دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو پورا حق دے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے خیر و بھلائی والا وہی ہے جو اچھے طریقے سے قرض چکائے، رواہ البخاری۔ یہ بھی خیر کا کام ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے، رواہ طبرانی۔ تمام لوگوں کے لیے فائدے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی، مسرت اور شادمانی کا سماں پیدا کریں۔ اس کے لیے ان سے ملاقات کے لیے جائیں، کوئی تحفہ دیں، ان کے بچوں کی عزت افزائی کریں اور کھانے پینے کا بندوبست کریں اور مصیبت زدہ لوگوں کے کام آئیں۔ اچھے لوگوں کی خیر و بھلائی یہ ہے کہ ان سے خیر کی امید ہوتی ہے اور شر کا امکان بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور شر کا امکان نہ ہو، اور تم میں سے برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ ہو اور شر کا ایمان ہو اور شر کا امکان ہو، رواہ ترمذی۔ خیر و بھلائی کی علامت صاف دل اور سچی زبان ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اٹل فیصلہ ہونے پر اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو یہ ان کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے خیر والا کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاف دل والا اور سچی زبان والا۔ اور دل کی صفائی کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ حسد، کینہ اور سرکشی سے دل پاک ہو جائے۔ نیکیوں کے لیے جد و جہد کرنا اور سستی و کاہلی سے بچنا نیک لوگوں کی علامت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک مقررہ جہت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، چنانچہ تم نیکیوں کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اچھے لوگوں کی خیر و بھلائی یہ بھی ہے کہ وہ حکمت اور متوازن نظریات رکھتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے،
وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت سے نواز دیا گیا تو اسے بہت بڑی خیر سے نواز دیا گیا۔ خیر و بھلائی حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے خیر پسند کریں اور سچے دل سے اسے تلاش کریں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی جانے تو وہ تمہیں بھی بھلائی ہی دے گا، کیونکہ جیسی نیت ویسی مراد ہوتی ہے۔ خیر و بھلائی کے حصول کے لیے توبہ کریں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ خیر و بھلائی کے لیے خیر کے کاموں کی ترغیب دیں اور ان کی جانب رہنمائی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو نیکی کا رہنمائی کرے تو اسے بھی نیکی کرنے والے کے برابر ثواب اور اجر ملے گا۔ رواہ مسلم۔ لوگوں میں عدل و انصاف کرنے سے بھی خیر و بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جب بھی ماپ کرو تو پورا کرو اور صحیح ترازو سے وزن کرو، یہی خیر و بھلائی اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ صدقہ کرنے سے بھی خیر و بھلائی میسر آتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور تم صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لمبی عمر کے ساتھ نیک اعمال ہوں، یہ بھی خیر و بھلائی کی علامت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اچھے لوگوں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی عمروں والے اور اچھے اخلاقوں کے مالک۔ رواہ حاکم و ابن حبان۔ مرد میں اچھی اور بھلائی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم تمام لوگوں سے بہتر ہوں۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ۔ جبکہ عورت کی اچھائی اور بھلائی کی علامت عفت و پاک دامنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر خواتین عفت کا اظہار کریں تو یہ ان کے لیے اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ عفت کی چادر ہی پاک دامنی و پاک بازی ہے، لہذا بےہودگی اور یانیت اور انحراف سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح خیر و بھلائی کے اعمال میں مجاہدین کی طرف سے سرحدوں پر پہرا دینا بھی شامل ہے۔ وہ دشمن کو بچھاڑ کر انہیں شکست خوردہ ہونے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ان کے حوصلے بلند، ارادے پختہ اور جلد ہی فتح یاب ہونے کے لیے پر امید ہیں۔ نڈر بے باک مجاہد، دین و سرزمین اور خود مختاری کے محافظ، سرحدوں پر پہرا دیتے ہوئے حملہ آوروں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، ظالموں کو شکست سے دوچار کر رہے ہیں۔ ہمارے جوان غداروں اور دھوکہ بازوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تاریخ ان کا نام اور کارنامے ہمیشہ یاد رکھے گی، اور انہیں آخرت میں اجر عظیم بھی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا دینا دنیا اور دھرتی پر موجود ہر چیز سے بہتر ہے، اور جنت میں تمہاری لاٹھی کے برابر جگہ دنیا اور دھرتی پر موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ اللہ کی راہ میں شام یا صبح کے وقت ایک بار چل کر جانا دنیا اور دھرتی پر موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ رواہ البخاری۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک دن اور رات کا پہرا ایک ماہ کے روزوں کے قیام سے افضل ہے، اور اگر اسی دوران فوت ہو جائے تو اس کے اعمال ایسے ہی جاری و ساری رہیں گے جیسے وہ پہلے کیا کرتا تھا۔ اس کا رزق بھی جاری رہتا ہے، اور قبر کے فتنے سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے۔ رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ تمام مرنے والوں کے عمل پر خاتمے کی مہر ثبت کر دی جاتی ہے، سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہوا، چنانچہ اس کا عمل قیامت تک بڑھایا جاتا رہے گا، اور قبر کے فتنے سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ رواہ ترمذی۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔